میں نے ایک رسالے میں ایک مضمون پڑھا، کراچی کے خاتون کراچی کی، یہ ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے، اسلامی ملک کی بات ہے، میں کسی امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر کراچی کی بات، کراچی تعلیم کے شہر کے نام سے متعارف ہے، علم کا شہر۔ کراچی میں بڑے بڑے سکول، کراچی میں بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیاں، کراچی میں بہت بڑے بڑے دینی ادارے، میں خود اور بہت سارے علماء، غالباً مفتی اقبال صاحب بھی، ہم کراچی کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں کے فیض یافتہ ہیں۔ تو کراچی کے خاتون کہتی ہے، میں نے اپنے بچوں کو ایک سکول میں داخل کیا، اور وہ سکول جو تھا، اس سکول کا پرنسپل وہ عیسائی تھا، عیسائی۔ ایک تو مشنری سکول ہے نا، بیکن سکول کے نام سے، اور کرسچن سوسائٹی میں مختلف سکول ہیں، ان میں تو ظاہر بات ہے وہ تو سراسر ہمارے بچوں کو، اگر میں یوں کہوں، یہودی اور عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ کہنا میرا بجا ہوگا، وہ کرسچن کا سکول نہیں، بیکن سکول نہیں، صرف پرنسپل اس کا کرسچن، اور لوگوں میں وہ مشہور تھا کہ جی بڑا معتدل آدمی ہے، اسلام سے بڑی اس کو محبت ہے، اس نے اسلام کا بڑا مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے، علماء سے تعلق ہے۔ لمبا ایک مضمون ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے جو بچے تھے، وہ سکول آتے جاتے تھے، گاڑی لگی ہوئی تھی، گاڑی باقاعدہ صبح لے جانے کے لیے اور دوپہر کو واپس لانے کے لیے۔ ایک دن وہ گاڑی دستیاب نہیں تھی تو میں گھر پہ تھی، خاتون خود بھی سرکاری ملازم، اس کا خاون بھی سرکاری ملازم۔ وہ کہتی ہے میں کسی عذر کی وجہ سے چھٹی پر تھی، تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی کہ اپنے بچوں کو میں خود سکول چھوڑوں۔ راستے میں سکول سے پہلے ایک جگہ عیسائیوں کا چرچ آیا، چرچ، تو وہ بچے کہتے ہیں امی امی مما یہاں سٹاپ کریں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہاں ہماری حاضری ہوتی ہے۔ کہتی ہے میں رک گئی، تو وہ بچے مجھے کہتے ہیں مما آپ گاڑی میں رہیں، ہم ابھی ہو کے آتے ہیں 2 منٹ میں۔ بچے چلے گئے، 2 کے بجائے 5 منٹ، 5 کے بجائے 10 منٹ گزرے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں گاڑی سے اتری، وہ تعلیم یافتہ خاتون ہے، گریجویٹڈ خاتون ہے، اور اسکول کی تعلیم سے نکلی ہوئی ماہر، وہ دینی تعلیم سے بہرور نہیں تھی، لیکن دیندار گھرانے کی تھی، مسلمان گھرانے کی تھی۔ وہ خود کہتی ہے کہ میرا والد، میرے بھائی وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارے خاندان کے کئی لوگ حافظ قرآن ہیں۔ خاتون کہتی ہے مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ ایک بلڈنگ، پر اسرار سی بلڈنگ، باہر کوئی چوکیدار نہیں، گارڈ نہیں، سکول کے باہر تو چوکیدار ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے، وہاں پہ بچوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ خاتون کہتی ہے میں چلی گئی، میں نے گیٹ آہستہ سے کھولا، اندر جا کے میں نے کیا دیکھا، گیٹ سے منظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا بت بنا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کا بت، حضرت مریم کا بت، اور میرے بچے اس بت کے سامنے زمین پر زانو ٹیکے ہوئے اور یوں ہاتھ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہوا اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ جو عیسائیوں کے مذہب اور نظریے کے مطابق جو پڑھا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ خاتون کہتی ہیں 3 سال میرے بچوں نے اسکول میں لگائے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے اسلام سے محروم کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے جا کے بچوں کو وہاں سے اٹھایا اور میں نے کہا یہ تم کیا خرافات کر رہے ہو؟ تو وہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں مما ایسے نہ کہو، یہ کیا کر رہے ہیں ہم، آپ دیکھ نہیں رہی؟ ماں کہتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خدا ہیں نا، یہ عیسیٰ اور مریم ہمارے خدا ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا خدا تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ وہ معصوم بچے، نابالغ بچے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب سنیں، وہ کہتے ہیں مما خدا تو وہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، لیکن وہ خدا اب زمین پر آ گیا اور عیسیٰ کی شکل میں آ گیا، اب یہی خدا ہے، ہم اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو اور کھودا کھریدا اور ان سے تفتیش اور تحقیق کی، تو وہ بچے کہنے لگے مما اللہ تو ہمیں کچھ نہیں دیتا، ہمارے نبی بھی ہمیں کچھ نہیں دیتے، اور یسوع مسیح ہمیں روزانہ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے میں گھر آئی، میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی، میرا شوہر پریشان ہوا، پھر میرا شوہر، اس کے بھائی، کچھ اور خاندان کے لوگ، انہوں نے جا کے تحقیق کی، اسکول والوں سے رپورٹ لی، پتہ چلا ایک بڑی لمبی تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، سروے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا وہ کیا آیا آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، آنکھیں بند نہ کریں، ہر اسکول پہ اعتماد نہ کریں۔ وہ جو اسکول جس میں وہ بچے پڑھ رہے تھے، اگرچہ اس کا پرنسپل وہ عیسائی تھا، لیکن باقی پورا عملہ اس کا مسلمان تھا، ٹیچرز مسلمان تھی، ٹیچر مرد مسلمان تھے،
عملہ سارا مسلمان تھا، حتیٰ کہ وہ چوکیدار، سیکورٹی گارڈ، کینٹین والا، وہ سارے چوکیدار سب کے سب مسلمان تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسکول میں ان کے پرنسپل کے کہنے پر صرف تنخواہ کی خاطر، اس اسکول میں تنخواہیں اچھی تھی، 50,000 60,000، یہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 50-60,000 سب سے سٹارٹ تنخواہ، ابتدائی شروع کی تنخواہ، اور جو ٹیچرز پرانے ہو جاتے ہیں ان کی تنخواہ لاکھ سے اور لاکھ سے بھی آگے جاتی۔ تو تنخواہ کی خاطر اسکول کے پرنسپل کے کہنے پر ہمارے مسلمان ٹیچر کتنا افسوس ہوتا ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ پرنسپل کی خواہش پر انہوں نے اسکول میں کمرہ مختص کیا ہے، جب بریک ہوتی ہے وہ روزانہ 20-30 بچوں کو لے جا کے لائنوں میں بٹھاتے ہیں۔ ایک ٹیچر یہ کھڑا ہوتا ہے جیسے میں کھڑا ہوں ادھر، دیکھیں اب میرے قدموں کے نیچے کیا ہے آپ کو کیا پتا، ان ہماری ماں بہنوں کو کیا پتا، پروگرام میں شریک ان بزرگوں کو کیا خبر، ان بچوں کو کیا خبر۔ پھر وہ ٹیچر، مسلمان ٹیچر کہتا ہے بچوں سے، کہتا ہے بچوں آنکھیں بند کرو، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ٹافیاں دے، ہمیں چاکلیٹ دے، ہمیں بسکٹ دے، ہمیں نمکو دے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں بچوں آنکھیں کھولو، وہ آنکھیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں اپنی جولیوں میں دیکھو کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، کہتے ہیں چلو اب اپنے نبی سے مانگو، محمد سے مانگو۔ وہ کہتے ہیں اے نبی، اے مدینے کے، اے گنبد خضرا کے مکین، اے تاجدار مدینہ، ہمیں پاپڑ، ہمیں بسکٹ، ہمیں نمکو، ہمیں چاکلیٹ دے دیں۔ پھر وہ کہتا ہے ٹیچر اب آنکھیں کھولو، وہ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں گود میں کچھ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اب یسوع مسیح سے مانگو، حضرت عیسیٰ سے، اب یسوع مسیح سے مانگو۔ وہ مانگتے ہیں، ادھر وہ بچے مانگ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر کہتا ہے آنکھیں کھولو، وہ آنکھیں کھولتے ہیں۔ وہ ٹیچر کیا کرتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بٹن لگائے، بٹن جدید دور ہے، کون سا مشکل کام ہے، وہ بدبخت اس بٹن کو دباتا ہے، اوپر سے انہوں نے نظام فٹ کیا ہوا، اوپر سے ڈبے، بٹن کے کھلنے کی وجہ سے، بٹن آن ہونے کی وجہ سے اوپر سے وہ ڈبے الٹ کر وہ بچوں کے گود میں چاکلیٹ اور بسکٹ اور نمکو، بچے جو مانگتے ہیں وہ اوپر ڈبوں میں رکھے ہوئے ان کی جولی میں گرتے ہیں۔ پھر وہ بچوں سے پوچھتے ہیں تمہیں تمہارے خدا نے کچھ دیا؟ نہیں دیا۔ تمہیں تمہارے نبی نے کچھ دیا؟ نہیں دیا۔ یسوع مسیح نے دیا؟ نہیں دیا؟ دیا۔ یہ خدا ہے، یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔